یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب زمین سخت پیاسی ہوگی اور آسمان برسنا چھوڑ چکا ہوگا، کھیت سوکھ چکے ہوں گے، دریا سکڑ جائیں گے اور لوگ فاقوں سے نڈھال ہو چکے ہوں گے۔ ایسے ہولناک حالات میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں جنت جیسا منظر اور دوسرے میں جہنم جیسی آگ ہوگی۔ اس کا اثر و رسوخ ایسا ہوگا گویا ایک قدم مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ یہی ہوگا فتنہ دجال۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں سے نمودار ہوگا؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس کی پیشانی پر واضح طور پر کاف فا را لکھا ہوگا جسے ہر سچا مومن پڑھ سکے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ ان پڑھ شخص بھی اس تحریر کو پہچان لے گا۔ اس کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا اور وہیں سے فتنہ پھیلانا شروع کرے گا۔ وہ ایسے وقت میں نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر کرنا چھوڑ چکے ہوں گے، جب ممبروں سے اس کے فتنے کی تنبیہ کم ہو چکی ہوگی۔ دنیا شدید قحط کے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوگی۔ پہلے سال بارش کم ہوگی، دوسرے سال اور کم، اور تیسرے سال ایک بوند بھی نہیں برسے گی۔ لوگ اناج کے ایک دانے کو ترس رہے ہوں گے۔ تب وہ جھوٹا مسیحا بن کر سامنے آئے گا اور دعویٰ کرے گا، میرے ماننے والے بن جاؤ، میں آسمان سے پانی برسا دوں گا، یہ بادل میرے حکم کے تابع ہیں۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ لوگ دھوکے میں آ کر اس کی جھوٹی جنت کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ شیاطین کی مدد سے مردوں کی شبیہ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، دیکھ میں تمہارا رب ہوں، دیکھو میں نے تمہارے باپ کو زندہ کیا ہے۔ روایات کے مطابق وہ نوجوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا، اور اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی انگور کی مانند ہوگی۔ وہ ایک آنکھ سے محروم ہوگا جبکہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی رفتار تیز آندھی میں اڑتے بادل جیسی ہوگی۔ اس کے پاس ایک خاص سواری ہوگی جس کے کان غیر معمولی حد تک بڑے ہوں گے۔ وہ شہر بشہر جائے گا اور جہاں قدم رکھے گا وہاں فتنہ برپا کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس کے لیے ممنوع ہوں گے۔ فرشتے ان مقدس شہروں کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے گا تو زمین 3 بار زور سے ہلے گی اور منافقین گھبرا کر شہر چھوڑ کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ مدینہ کی سمت دیکھ کر کہے گا، وہ سفید محل دیکھو، حالانکہ وہ دراصل مسجد نبوی ہوگی، مگر فرشتے ہر دروازے سے اسے واپس دھکیل دیں گے۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے باہر نکالو، اور سونا چاندی اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اس کے پاس خوراک کے انبار ہوں گے، جسے چاہے گا نواز دے گا اور یوں لوگوں کو اپنا مطیع بنا لے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی آگ سامنے آئے تو اس میں داخل ہو جانا، کیونکہ وہی اصل میں ٹھنڈک ہوگی۔ فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ مرد اپنی عورتوں کو باندھ کر رکھیں گے تاکہ وہ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ دجال کی حکمرانی 40 دن تک ہوگی۔ پہلا دن 1 سال جتنا طویل، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، مگر ہر گزرتا لمحہ اہل ایمان پر بھاری ہوگا۔ اسی دوران ایک سچا مومن اس کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کھلے عام اسے جھٹلائے گا۔ دجال اسے قتل کر کے 2 حصوں میں بانٹ دے گا، مگر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ وہ مومن پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ اس کی تکذیب کرے گا۔ دجال دوبارہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا مگر کامیاب نہ ہوگا۔ وہ مومن عظیم شہادت کا مقام پائے گا اور اس کی استقامت بہت سے دلوں کو مضبوط کر دے گی۔ جب فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان فجر کی نماز کے لیے صفیں بنا رہے ہوں گے، تب دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال گھبرا جائے گا اور یوں پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر باب لد کے مقام پر پکڑا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اسے ہلاک کر دیں گے اور اس کا خون سب کے سامنے ظاہر ہوگا۔ یوں انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔
اس کے بعد دنیا میں امن و سکون کا زمانہ آئے گا، درندے اور مویشی ایک ساتھ رہیں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے اور لوگ لمبے عرصے تک سکون اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ زمین و آسمان اللہ کی حمد سے گونج اٹھیں گے اور حق کی سربلندی ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔